السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ روح الامین گروپ کے احباب کی خدمت میں معاملات کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی معاملہ کرتا ہے، چاہے وہ تاجر بن کر خرید و فروخت کرتا ہو، چاہے کسان بن کر کھیتی باڑی کرتا ہو، چاہے ملازم بن کر کوئی خدمت انجام دیتا ہو، اور چاہے ایک مزدور بن کر کوئی محنت اور مشقت کا کام کرتا ہو، یہ سب معاملات اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہر کام کے پیچھے انسان کی بنیادی سوچ کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ انسان کی سوچ اور فکر جس طرح کی ہوتی ہے، اسی طرح کے اس کے مشاغل ہوتے ہیں، اسی طرح کے اس کے کردار اور اخلاق اور کام کاج ہوتے ہیں۔ معاملات کے پیچھے، مالی لین دین کے پیچھے اسلام انسان کو کس سوچ اور فکر کی دعوت دیتا ہے، اس سلسلے میں چند باتیں اس مجلس میں عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کی یہ سوچ بہت پختہ اور قوی ہونا چاہیے کہ مال اللہ کی عطا ہے، اس کی نعمت ہے، اور انسان کے پاس وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ایک کافر کی سوچ میں اور ایک مومن اور مسلمان کی سوچ میں یہ ایک بہت واضح اور بنیادی فرق ہے۔ ایک کافر تو یہ سمجھتا ہے کہ مال میری ہی محنت سے کمایا ہوا، میری ہی قوت بازو کا نتیجہ ہے، اور میں اس مال کا مالک حقیقی ہوں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک مسلمان کی یہ سوچ ہونا چاہیے کہ مال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے۔ میں اپنی محنت سے، اپنی قوت بازو سے، اپنی تگ و دو اور دوڑ دھوپ سے مال حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اس کی مشیت، اس کا اذن اور اس کا حکم شامل نہ ہو۔ اور یہ کوئی منطقی بات نہیں ہے کہ جس کو سمجھانے کے لیے کوئی دلیل پیش کرنا پڑے، بلکہ آئے دن ہر انسان کا یہ اپنا تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے کہ ایک انسان ہے جو تھوڑی سی محنت کرتا ہے، چند گھنٹے خرید و فروخت میں، تجارت میں، ملازمت میں صرف کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب عطا کر دیتا ہے اور اس کی زندگی آسانی سے اور خوشحال گزرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے کہ وہ خوب محنت کرتا ہے اور رات دن ایک کر دیتا ہے، محنت میں، مشقت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور جہاں کہیں بھی اس کو موقع ملتا ہے ہاتھ پیر مارتا ہے، لیکن اس کے باوجود بمشکل اس کے پاس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا سامان اور مال مہیا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ مال کمانا اور جمع کرنا انسان کی اپنی قوت بازو ہی کا نتیجہ ہوتا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ پہلا شخص جو تھوڑا وقت صرف کر رہا ہے، تھوڑی محنت کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس مال کی فراوانی ہے،
اور یہ دوسرا شخص جو رات دن محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تنگ دست ہے اور بمشکل اس کی اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت پوری ہو پاتی ہے۔ یہ ہر ایک کا تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے، اور اسی سے انسان کی سوچ اور فکر اور پختہ ہو جانا چاہیے کہ واقعہ یہی ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور مال یہ اللہ کی عطا ہے، اس کی نعمت ہے۔ وہ اپنی مصلحت کی بنیاد پر اور حکمتوں کی بنیاد پر جس کو جتنا چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ایک مقام پر یہ فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کی عقل کو یکساں پیدا نہیں کیا، تمام انسان کی شکل و صورت اللہ نے یکساں پیدا نہیں کی، تمام کا نالج اور علم وہ یکساں نہیں ہے، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہاں عقل تقسیم کی ہے، نالج تقسیم کیا ہے، شکل و صورت تقسیم کی ہے، حسن و جمال تقسیم کیا ہے، تو وہیں ہم نے اپنے بندوں کی روزی کو بھی اس دنیاوی زندگی میں تقسیم کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی جو تقسیم ہوگی وہ انتہائی عادلانہ اور منصفانہ ہوگی۔ ہاں، اس نے ہم کو دنیا میں محنت کرنے کا، ذرائع اور اسباب کے اختیار کرنے کا مکلف بنایا ہے، تو اس لیے ہم کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش اختیار کر کے محنت کریں گے، اور اللہ کے نے ہمارے لیے جو روزی مقدر کی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہماری بنیادی سوچ یہی ہونا چاہیے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اگر اس کا وہ دے تو اس کا فضل ہے، اور اگر وہ محروم رکھ رہا ہے تو یہ اس کی طرف سے میرے ساتھ انصاف ہے۔ اور جو کچھ بھی تھوڑی سی محنت و مشقت کے بعد انسان کے پاس مال ہے تو اس کا مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے، انسان کے پاس وہ امانت ہے۔ یہ سوچ انسان کی جتنی پختہ ہوگی اور جتنی مستحضر ہوگی، اس کے لیے اتنا ہی معاملات کی لائن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا، قدم قدم پر ملحوظ رکھنا آسان ہوگا۔ ورنہ اگر انسان معاملات میں مشغول ہوتا ہے، کمانے میں مشغول ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ سوچ اور فکر بالکل نہیں ہے، اس کو اس کا استحضار نہیں ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں اس کے لیے کسی حکم کی پابندی کرنا یہ انتہائی مشکل ہوگا، اور وہ اس کو اپنے حق میں ایک رکاوٹ محسوس کرے گا کہ آخر میری آزادی پر کیوں پابندی عائد کی جا رہی۔ لیکن اگر سوچ یہ ہے جو اسلام ہم کو دے رہا ہے، تو پھر ایک مسلمان کے لیے اپنی کمائی میں، اپنی ملازمت میں، اپنی تجارت میں، اپنی محنت و مزدوری میں اللہ کے حکم کو، چاہے وہ حکم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور اس حکم کو اختیار کرنے میں چاہے ہمیں اپنا کوئی نقصان نظر آ رہا ہو یا فائدہ نظر آ رہا ہو، اس حکم کو اپنانا انسان کے لیے آسان ہوگا۔ تو یہ ایک بنیادی سوچ ہے
جس کو ہمیں ہر وقت مستحضر رکھنا چاہیے اور یہ سوچ بہت پختہ ہونا چاہیے کہ مال اللہ کی عطا ہے، اس کی نعمت ہے، وہی اس کا مالک حقیقی ہے۔ یہ نہ ہماری قوت بازو کا نتیجہ ہے اور نہ ہم اس کے حقیقی مالک ہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمانا اور کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش اختیار کرنا یہ انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی زندگی کی ایک ضرورت ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد الگ ہوتا ہے اور انسان کی زندگی کی ضرورت الگ ہوتی ہے، اور یہیں سے ایک کافر اور مومن میں فرق ہوتا ہے۔ ایک کافر جس کے سامنے نہ آخرت ہے، نہ دین ہے، کوئی مذہب ہے، تو اس کے لیے تو یہ دنیا ضرورت ہے اور یہی دنیا اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن ایک سچے پکے مومن کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد الگ ہے اور انسان کی زندگی کی ضروریات الگ ہیں۔ اس کی پوری زندگی ان دونوں خانوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک مقصد ہوگا اور ایک ضرورت ہوگی۔ اور اس سوچ کو جب ملحوظ رکھا جائے گا تو ظاہر ہے کہ ضرورت کو پورا کرنے میں انسان اس بات کا خیال رکھے گا کہ اس کا مقصد اس سے چھوٹ نہ جائے، یا کم سے کم اس مقصد میں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنے وطن سے سفر کر کے، لمبا سفر کر کے کہیں دوسرے ملک گیا اور بہت اہم کام کے لیے گیا، تو ظاہر ہے کہ وہ جا تو رہا ہے ایک اہم کام کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی بنیادی ضرورتیں بھی پوری کرے گا۔ وہ کھائے گا بھی، پیے گا بھی، آرام بھی کرے گا، اور کچھ تفریح کے مقام پر بھی جائے گا تاکہ کچھ دل لگی کا سامان مہیا ہو اور طبیعت میں نشاط پیدا ہو۔ لیکن ان سب کاموں کو کرنے کے دوران اس پر اس کا مقصد حاوی رہے گا۔ ہر وقت اس کو یہ بات ستائے گی، فکر مند کرے گی کہ میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ میرا کام ہوا یا نہیں ہوا، کتنا ہوا، اس کے لیے مجھ کو کیا پیش رفت کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ ویزا ختم ہو جائے اور میرا یہ کام پورا نہ ہو۔ وہ کھا رہا ہوگا، پی رہا ہوگا، لیکن اس کا یہ مقصد اس کے اوپر حاوی ہوگا۔ وہ کسی باغ میں تفریح کے لیے جا رہا ہوگا، لیکن اس پر یہ مقصد حاوی ہوگا۔ تو ایسے ہی انسان کمائے اور کھیتی باڑی کرے، ملازمت کرے، محنت مزدوری کرے، یا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ معاش اختیار کرے، تو ہمیشہ اس کو اس بات کا استحضار رہنا چاہیے اور یہ تصور اس کے دل و دماغ پر حاوی رہنا چاہیے کہ یہ میری زندگی کی ضرورت ہے، یہ میری زندگی کا مقصد نہیں۔ اگر یہ تصور غالب رہتا ہے، یہ فکر اس کی پختہ رہتی ہے، تو پھر ان مشغولیوں کے نتیجے میں اس کی عبادات میں خلل پیدا نہیں ہوگا۔ ان مشغولیوں کے دوران اس کے لیے نماز کے لیے وقت نکالنا آسان ہوگا۔ ان مشغولیوں کے ساتھ وہ روزوں کا اہتمام کر سکے گا۔ ان مشغولیوں کے ساتھ وہ اپنے ذمے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کر سکے گا۔ ان مشغولیوں کے ساتھ وہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے، محبت سے ان کو دیکھنے، ان کی خدمت کرنے کے لیے وقت نکال سکے گا۔
ان مشغولیوں کے ساتھ اس کے پاس یہ وقت نکلے گا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی کچھ وقت فارغ کرے اور ان کی دل لگی کا سامان کرے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو کمانے میں انسان آج ایسا مشغول ہے کہ صبح سے نکلتا ہے، شام ہو جاتی ہے، اور جب شام ہوتی ہے اور گھر پہنچتا ہے تو تھکا ہارا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جن کے یہاں دوپہر کا کھانا بھی قربان کمانے کے خاطر، اپنی راحت کا کوئی خیال نہیں، اور نہ ان کے پاس اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے، نہ بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کا وقت ہے۔ حتیٰ کہ یہ سیٹیوں کی زندگی کا تو اللہ ہی محافظ ہے، یہ حال ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر پڑوس میں کون رہتا ہے، کون بیمار ہے۔ تو یہ سب کچھ اس بنیاد پر کہ ہم نے کھانے کمانے ہی کو گویا زندگی کا مقصد بنا لیا، حالانکہ یہ انسان کی زندگی کی ایک ضرورت ہے۔ بہرحال یہ چیز بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور ایک تیسری چیز یہ ہے کہ انسان جب کمانے میں مشغول ہو تو بنیادی طور پر اس کی دو نیت ہونا چاہیے۔ پہلی نیت تو یہ کہ میں اس لیے کما رہا ہوں تاکہ میرے ذمے جو حقوق عائد ہیں، میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، میں اس کو اچھی طرح نبھا سکوں اور ان حقوق کی ادائیگی کر سکوں۔ میرے ذمے خود میری ذات کا حق ہے، میرے ماں باپ کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، فلاں کا حق ہے، فلاں کا حق ہے۔ تو میں اس لیے کما رہا ہوں تاکہ میرے لیے ان سب حقوق کی ادائیگی آسان ہو، اور یہ کمانا ان حقوق کی ادائیگی میں معین و مددگار ہو۔ اور دوسری بنیادی اس کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ میں اس لیے یہ کاموں میں مشغول ہوتا ہوں تاکہ میرے ذریعے مخلوق خدا کو نفع پہنچے۔ ایک کپڑے کے تاجر کو جہاں پہلی نیت کرنا چاہیے تو وہیں یہ بھی نیت کرنا چاہیے کہ کپڑا ہر انسان کی ضرورت ہے، تو میں اس لیے کپڑے کی دکان لگا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ اچھا اور عمدہ اور مناسب دام میں کپڑا مل جائے، ان کی ستر پوشی ہو سکے، وہ ان کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھ سکے۔ غرض آدمی جو کوئی بھی تجارت کرے تو وہاں اس کے پیش نظر جہاں ایک طرف یہ ہونا چاہیے کہ میرے ذمے جو اللہ نے حقوق رکھے ہیں ان حقوق کو میں ادا کر سکوں، تو وہیں اس کے سامنے یہ نیت بھی ہونا چاہیے کہ میرے ذریعے مخلوق خدا کو نفع پہنچے۔ تو یہ بنیادی چند باتیں ہیں جو ہر کمانے والے کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ان باتوں کو سامنے رکھ کر اگر ایک تاجر تجارت کر رہا ہے، ایک کسان کھیتی باڑی کر رہا ہے، اور ایک ملازم ملازمت کر رہا ہے، تو پھر یہی چیز اس کے لیے آخرت کی تیاری کا بھی ذریعہ بنے گی۔ اور جو مشہور مقولہ ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا تو اسی لیے ہے تاکہ انسان آخرت میں کاٹے جانے والے اور آخرت میں حاصل کیے جانے والے پھل کی کھیتی یہاں پر کرے۔ تو انسان تجارتوں کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے اپنے لیے آخرت کا ثواب اکٹھا کر سکتا ہے، ورنہ اگر ان باتوں کو وہ ملحوظ نہ رکھے تو پھر یہ انسان کے لیے کاروبار یہ نہ فقط یہ کہ دنیاوی زندگی میں بہت تنگی کا سبب بنے گا، بلکہ یہ آخرت میں وبال بنے گا۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان دونوں واضح راستوں کو بیان کرتے ہوئے دو حدیثیں ارشاد فرمائیں۔ ایک حدیث میں تو فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، یہ وہ تاجر ہے جو ان باتوں کو سامنے رکھ کر تجارت کرے گا اور سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرے گا۔ تو فرمایا کہ آخرت میں اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری روایت میں فرمایا کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، کہ تاجر لوگ، کاروباری لوگ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو ان کا حشر وہ فاسقوں، فاجروں اور گنہگاروں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ وہ تاجر ہوگا کہ جس نے ان چیزوں کو ملحوظ نہ رکھ کر اس تجارت اور کاروبار کو اپنے لیے آخرت کے نفع کا سامان نہیں بنایا۔ اور اہل علم کے لیے قرآن مجید میں جو قارون کے واقعے میں قارون کی قوم نے ناصحانہ انداز میں جو باتیں کہی تھیں، ان میں ان چیزوں کی طرف واضح اشارہ موجود ہے۔ ابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض۔ یہ آیات ہیں جن کی مزید تشریح کی ضرورت ہے۔ بہرحال اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین۔